ایک غلط العام جو ہے اس کی میں اصلاح کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر آجر اور اجیر کے معنی یہ لیے جاتے ہیں. آجر وہ ہے جو اجرت پر کسی سے کام لے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کر رہا ہو. یہ مغالطہ ہے، یہ عربی قواعد کی روح سے غلط ہے. اصل میں آجر اور اجیر میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے. ایک اس میں فاعل ہے آجرن فاعلن کے وزن پر، اور ایک صفت مشبہ ہے اجیرن فعیلن کے وزن پر. دونوں کا مفہوم ایک ہے، اجرت پر کام کرنے والا. آجر بلکہ کہیں گے کسی خاص وقت معین میں کام کرنے والا، اور اجیر جو مستقل کام کر رہا ہو اجرت پر، اس لیے کہ صفت مشبہ میں ایک دوام کی کیفیت ہوتی ہے. جس کے لیے کام کیا جا رہا وہ مستاجر ہے. اس میں در حقیقت اجیر اور آجر کی جو صفات مطلوب ہیں وہ گویا کہ دو الفاظ میں قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کر دیے. ہر اجیر کو اپنا حق مانگنے سے پہلے اپنا فرض پہچاننا چاہیے. یہی در حقیقت فرق ہے دنیا کے دوسرے نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں. اسلام بلکہ زور دیتا ہے اپنا فرض پہلے ادا کرو، حق کی فکر بعد میں کرو. یہ مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہے کہ جو حق کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اپنے فرائض کو یاد نہیں کراتا. اور یہی در حقیقت ساری کشمکش یا کشاکش جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے مادہ پرستانہ نقطہ نظر کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہر فریق جو ہے اپنے حقوق کا فکر کر رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کھینچ لینے کی فکر میں ہے، اپنے فرض کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اور یہ بات بالکل نہ سمجھیے، ہمیں حقائق کے حوالے سے بات سمجھنی چاہیے. یہ معاملہ صرف مستاجرین کا نہیں ہے، یہ آجرین کا بھی یہی معاملہ ہے. اجیر یا آجر کی ذمہ داری کیا ہے؟ دو الفاظ، القوی الامین. پہلے یہ کہ قوت والا اپنی پوری طاقت کو استعمال کرے. جب اس نے کوئی معاہدہ کیا ہے 8 گھنٹے کام کرنے کا تو کام چوری نہ برتے. یہ نہ سوچے کہ کوئی سپروائز کرے تبھی میں کام کروں. اگر یہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اگر کہیں کوئی ماہانہ ملازم ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا ہی ہو تو اپنا کام کروں، ورنہ یہ کہ وقت گزاروں اور وقت گزاری کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤں. بلکہ امانت، جو چیزیں بھی اس کے حوالے کی گئی ہوں، جو اعتماد بھی اس پر کیا گیا ہے، جو کانفیڈنس ریپوز کیا گیا ہے، اس کا پورا حق ادا کرنا، اپنی پوری امکانی حد تک اپنے فرائض کو بجا لانا. تو یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں کہ یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین. قوی بھی ہو، توانا بھی ہو، محنت کرے، اپنی پوری قوت و صلاحیت کو بروئے کار لائے، امانت داری کے ساتھ لائے. اس کو سمجھے کہ اب میری یہ طاقت میرے پاس امانت ہے اس شخص کی جس کے ساتھ کہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا. میری ذہانت اب میرے پاس امانت ہے اس شخص کی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ایک بیعت ہے جو اللہ کے ساتھ ہو گئی. یہ بھی تو بیع و شراء ہے، یہ بھی تو سودا ہے. جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں جنت کے عوض. تو اب تمہارے پاس امانت ہے، جہاں اللہ فرما دے وہ جان کھپا دو، جہاں اللہ کا طرف سے تقاضا ہے مال پیش کر دو. یہ امانت ہے. اسی طریقے سے جب ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اگر اجیر اور آجر اور دوسری طرف مستاجر، ان کے مابین ایک معاہدہ طے پایا ہے، تو جو اجرت پر کام کرنے والا ہے اسے اپنا فرض بھی پہچاننا چاہیے کہ وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ ان فرائض کو بجا لائے. یہ اس اپنا جو معاہدے کا اپنا حصہ ہے اسے پورا کرے. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. معاہدہ ظاہر بات ہے کہ جانبین کے مابین ہوتا ہے. مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فریق میرا حق غصب کر لے گا تو کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑ لوں گا، اس کی نیکیاں میرے حساب میں آ جائیں گی. لہذا مجھے تشویش کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کہیں میرا فرض ادا نہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں میرا گریبان آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. گھاٹے کا سودا یہ ہوگا. انما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم. جو ذمہ داری اس کی ہے اس کی بات پوچھ اس سے ہو جائے گی. جو ذمہ داری تم پر ہے اس کی جواب دہی کا احساس تم کرو. کہ ایک شخص کو پورا حق ہونا چاہیے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. میں آپ سے کام لینا چاہتا ہوں یا آپ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے مابین جو معاہدہ طے ہو جائے گا اس میں مجھے اختیار ہونا چاہیے فسخ عہد کرنے کا، فسخ معاہدہ کرنے کا. میں اگر یہ محسوس کرتا ہوں آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ہائر اینڈ فائر کا پورا اصول ہونا چاہیے تاکہ جو کام کرنے والا ہے اسے بھی یہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ میں جو معاہدہ کر رہا ہوں مجھے کام کرنا ہے. یہ محض جو ہے وہاں ملازم ہو کر اور پھر اپنی سیاسی کوئی جو بھی جد و جہد ہو
اور ٹریڈ یونینزم کے ذریعے سے دھوس جما کر اور ان کے ساتھ ایک کشاکش کی شکل پیدا کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر کی قوتیں بھی ضائع ہوئی، ادھر کی قوتیں بھی ضائع ہوئی۔ جو صلاحیتیں لگنی چاہیے تھی پروڈکشن پر، محنت جو کہ پیداوار کے اوپر سارا توجہ کو صرف ہونا چاہیے تھا، وہ آپس کی رساکشی، آپس کی کشاکش اس کے نظر ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بڑا غیر فطری، وہی مارکیٹ فورسز کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، جیسے پرائس کنٹرول وغیرہ مختلف چیزیں جو ہیں اس سے 100 خرابیاں جنم لیتی ہیں، اسی طریقے سے اس نوع کی قدغنیں اور آرٹیفیشل جو کوششیں ہیں وہ بھی در حقیقت سارا فساد پیدا کرتی ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں۔ اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدوروں کا والی وارث کون ہوگا؟